ہمیں کل رات آزادی کے بارے میں بتا دیا، آپ سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ شاید میں ابھی تک ڈپریشن کے غلبے سے نہیں نکل سکا، میں نے قدر توقف کے بعد کہا۔ نریش نے مجھے پچھلی بار اس قدر دہشت زدہ کیا تھا کہ میں ابھی تک ہر بات کو اسی تسلسل سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے اس ڈپریشن نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ ہم یہاں تفریح کے لیے آئے تھے، لیکن اب کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کے چہرے تکتے رہتے ہیں۔ بستر پر بھی میں کوئی بات کرتی ہوں تو آپ بیزاری سے کروٹ بدل لیتی ہیں۔ میں خود بھی اپنی اس حالت سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے اعتراف کرنے کے انداز میں جواب دیا، میرے جذبات سرد ہو چکے ہیں اور ذہن کسی تفریح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی ایک واقعہ انسان کو اس طرح منجمد اور بے حس کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اسے خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کریں۔ ہم دہلی میں 2-3 راتوں کے مہمان ہیں، ہمیں یہ وقت خوشگوار انداز میں گزارنا چاہیے۔ غزالہ کے ان الفاظ میں انڈین سیکرٹ سروس کے ان روپوش کارندوں کے لیے امید کا پیغام پوشیدہ تھا جو ہماری مسیری پر لگے ہوئے پوشیدہ کیمروں سے کام لینے پر مامور تھے۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں خود بھی اس ٹرانس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو رہا۔ دعا کرو کہ یہ جمود ٹوٹ جائے۔ جب تک ہم دونوں ہوٹل کے کمرے میں نہیں پہنچے تھے، پریشان تھے کہ صوت و صورت کو چرا لینے والے خفیہ آلات کی موجودگی میں ہم کیا کر سکیں گے، لیکن گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتے ہی بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ میرا مقصد واضح تھا اور غزالہ بھی اتنی کند ذہن نہیں تھی کہ اس مقصد کے حصول میں میرا ساتھ دینے کی کوشش میں ناکام رہتی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ میں نے جوتے اتار دیے۔ کچھ دیر بعد غزالہ بھی بستر پر آ گئی۔ مجھے خوشی تھی کہ ہم نے اس کٹھن مرحلے پر انڈین سیکرٹ سروس کے کارندوں کو چڑھانے اور سلگانے کی ایک بے داغ راہ نکال لی تھی۔ ان لوگوں کے لیے ہم دونوں میاں بیوی نہیں تھے، ایک دوسرے کے آشنا تھے۔ صحت و جوانی اور آشنائی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے کی فسوں خیز خلوت بھی میسر تھی، مگر ہم نے درمیان میں مناسب فاصلہ برقرار رکھا تھا اور گفتگو کا موضوع میری ڈپریشن کے گرد گھوم رہا تھا۔ غزالہ سے باتیں کرتے ہوئے بھی میں خاموشی سے تازہ حالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا۔ انل بسواس اور نریش شرما سے کئی ملاقاتیں ہونے کے بعد را کے دفتر میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ شکوک و شبہات سے دھندلائی ہوئی فضا میں مجھے گھیرنے کے دوران میں انڈین سیکرٹ سروس کے ذمہ دار اہلکاروں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ مظہر خان کے بحروپ میں ڈینی ان کے روبرو موجود تھا۔ انہیں مظہر خان کی اصلیت پر شاید شک ہوا ہو اور انہوں نے اپنے طور طریقوں سے اس کی تصدیق کر لی ہو، لیکن بھول کر بھی ان کا ذہن میرے اصل نام کی طرف نہیں گیا تھا۔ محتاط انداز میں میرے ساتھ مراسم بڑھاتے ہوئے انہوں نے دہلی اور قرب و جوار کے علاقوں میں اپنے اس گمنام دشمن کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی جو ناگر کے قتل، را کے دفتر میں آتش زنی اور جان اسمتھ کے خون کا ذمہ دار تھا۔ ان وارداتوں کے بارے میں نے رینا سے بھی کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ را کے بڑے عہدیدار کیا سوچ رہے تھے، لیکن مقامی اخبارات میں آنے والی کہانیوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جان کے پر اسرار قتل اور را کے دفتر میں آگ لگنے کے واقعات کے بارے میں الگ الگ تفتیش کی جا رہی تھی۔ بظاہر وہ دونوں واقعات بے ربط تھے، ان میں کسی مشترکہ ہاتھ کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ اگر انہیں کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا کہ ڈینی کسی بدلے ہوئے روپ میں ان کی سرحدوں میں گھسانے میں کامیاب ہو چکا تھا تو پھر وہ دو ہی نہیں، دہلی میں رونما ہونے والے سارے تخریبی اور مجرمانہ واقعات میرے ذات سے منسوب کر دیتے۔ وہ دہلی میں ڈینی کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ انل بسواس اور نریش شرما اپنی ساری ذہانت اور مکاری کو بروئے کار لا کر یہ یقین کیا بیٹھے تھے کہ میں پرانی گاڑیوں کا ایک عیاش طبع پاکستانی کاروباری تھا جو کھل کر رنگ رلیاں بنانے کے لیے اپنی داشتہ کے ساتھ دہلی آیا ہوا تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے 25,000 روپے ماہانہ کے عوض مجھے خرید لیا تھا۔ مخبری اور جاسوسی کے ایسے معاملات میں عموماً سرمایہ ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ضمیر فروش مخبر اپنی قیمت پر خریداروں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ خریدار مل جاتا ہے تو ذرا سے مول تول کے بعد کہیں نہ کہیں بات طے ہو جاتی ہے۔ کھرے کاموں کے برعکس ان کھوٹے کاموں میں زبان پر زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ دونوں فریق یہ جانتے ہیں کہ طے شدہ امور سے انحراف کی صورت میں کسی کو کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مخبر کو مقررہ معاوضہ نہ ملا تو وہ دشمن کے لیے جوابی مخبری شروع کر دے گا۔ مخبر نے غداری کی تو اس کے خریدار ہر قیمت پر اس تک پہنچ کر اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ خوف تلوار بن کر ان کے سروں پر لٹکتا رہتا ہے اور اس کے سائے میں دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، مگر میرے بارے میں را کا رویہ کچھ زیادہ ہی مختلف تھا۔ شاید جنہوں نے میری زبان پر اعتبار تو کر لیا تھا، مگر وہ میرے خلاف بلیک میلنگ کا مواد تیار کر کے مجھے بہت زیادہ بے دست و پاک کر دینے کی کوششوں میں مصروف تھے۔
نریش شرما نے میری اور رینا کی بہکی ہوئی خلوت کی ویڈیو فلم بنا کر اپنے اس مقصد میں عملی طور پر کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن اپنے دفتر کی آگ میں وہ فلم گنوا دینے کے بعد اس نے مجھے بیلا سنگھ کے ذریعے دوبارہ پھانسنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے کسی مرحلے پر یہ اعتراف نہیں کیا کہ میری اور رینا کی فلم ضائع ہو چکی تھی، مگر اس کا متبادل حاصل کرنے کے لیے اس کی سرتوڑ کوششیں جاری رہی تھیں۔ مجھے اور غزالہ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوٹل سے ہٹانے کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہمارے دونوں کمروں میں خفیہ کیمرے اور مائکرو فون لگوا دیے تھے۔ سوال یہ تھا کہ وہ کیوں اس شدت سے مجھے بلیک میل کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کا وہ اضطراب کسی غیر معمولی نکتے کی نشاندہی کر رہا تھا جو اس وقت تک میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ میں اس کے لگوائے ہوئے کیمروں کی زد میں بے فکری سے اپنے مسحری پر دراز تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ اسی ایک نکتے پر مرکوز کر دی۔ دوسری سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کے بعض دریچے یکا یک کھل گئے ہوں۔ وہ میرے اوپر اپنی گرفت کو ہر اعتبار سے مضبوط اور فل پروف بنانے کا آرزو مند تھا تاکہ میرے انحراف کا کوئی بعید از قیاس امکان بھی باقی نہ رہے۔ ایسی گرفت کی خواہش اس بات کی غماز تھی کہ اس کی نظروں میں میری بہت زیادہ اہمیت تھی۔ راہ کے لیے ایک اجنبی بلکہ پاکستانی کی ایسی اہمیت ہے اسی وقت ہو سکتی تھی جب اسے کوئی بڑا کام سونپنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ ایک بڑے کام کا ذکر انل بسواس اور نریش شرما کر چکے تھے۔ وہ ڈینی کی تلاش میں میری مدد کے خواہاں تھے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو صیغہ راز میں رہا ہو۔ امریکہ، بھارت اور پاکستان میں خفیہ ریاستی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو یہ علم تھا کہ دونوں ممالک مجھے اپنا بڑا دشمن قرار دے کر ہر قیمت پر مجھے پکڑنا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے نریش شرما مجھے گھیرنے کی خصوصی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کام کسی خوفناک تخریبی نوعیت کا ہو سکتا تھا جسے سر انجام دینا بھارتی ایجنٹوں کے بس سے باہر ہو۔ اس کی انجام دہی کے لیے راہ کو کسی زرخرید پاکستانی مخبر کی تلاش تھی جو ہر قیمت پر اپنے آقاؤں کے حکم کی بجاوری کے لیے مجبور ہو۔ یہ راہ والوں کی کھلی بدقسمتی تھی کہ ایسے کسی نامعلوم مگر نازک اور اہم کام کے لیے قرائے فعال میرے نام نکلا تھا۔ یہیں پر بس نہیں ہوئی تھی، مزید ترہ یہ تھا کہ مجھے بھارت میں رینا اجیت رائے جیسی لڑکی مل گئی تھی جو ہر قیمت پر میرا ساتھ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ میری اور غزالہ کی وہ گفتگو جاری رہی جو راہ کے کارندے ریکارڈ کر رہے تھے۔ غزالہ بڑی شد و مد کے ساتھ تو مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اپنے ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہوٹل کے کمرے سے باہر گزارنا چاہیے جہاں قدم قدم پر انسان کا دل موہ لینے والی رنگینیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بحث برائے بحث تھی جس میں جیت غزالہ کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں نے مسحری چھوڑ کر باہر نکلنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مجھے امید تھی کہ ہمارے کمرے میں ایک زبردست جال بچھانے کے بعد راہ کے ایجنٹ اپنی کامیابی کی امید میں بیٹھے رہیں گے اور دہلی کے بازاروں میں ہمارا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ باہر شام کا دھندلکا پھیل چلا تھا۔ ہوٹل میں ڈوبتے اندھیروں کے ساتھ زندگی کی رعنائیاں طلوع ہو رہی تھیں۔ روشنیاں اور بیش قیمت فانوس جگمگا اٹھے تھے، لیکن ہوٹل کی اس کائنات میں سارا حسن صرف وجود زن سے تھا۔ ہمارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ماحول میں سے صنف نازک کو منہا کرنے کے بعد چشم تصور عجیب ویرانی سے دیکھ رہی تھی جس میں کوئی کیف تھا نہ کوئی رنگ۔ ہمارے سامنے کوئی واضح پروگرام نہیں تھا۔ ہم نے اپنے کمرے سے دور رہ کر صرف اور صرف اپنا وقت استعمال کرنا تھا۔ ہم نے مست خرامی کے انداز میں ہوٹل کے بار، ریستوران، بال روم اور ٹی شاپ کا ایک چکر لگایا، پھر ایک طرف سے باہر نکلتے چلے گئے۔ دہلی کی وہ شام خاصی خوشگوار تھی۔ کناٹ پلیس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دکانوں اور گزرگاہوں پر کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ انسانوں کے سمندر میں رنگ رنگ اور بھانت بھانت کے لوگ تھے جو بے پرواہی سے اپنی اپنی بولیاں بولتے گھوم پھر رہے تھے۔ ان میں یورپ کے سفید فام بھی تھے اور کوچینو مدورائے کے گہری گندمی چہروں والے لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے دل میں بے اختیار ایک خواہش ابھری کہ میں اس شخص کا ٹھکانہ دیکھوں جو جامع مسجد کے علاقے میں ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہوئے آرک والوں کی مدد سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ ہمارا اس ٹھکانے تک پہنچنا ناممکنات میں سے تھا، مگر پھر بھی میرے قدم غیر ارادی طور پر اس شمالی راستے کی طرف بڑھ گئے جو رام لیلا گراؤنڈ سے ہوتا ہوا جامع مسجد کی طرف جاتا تھا۔ پرانی دہلی کی گنجان آبادیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے ہم تھوڑی دیر میں جامع مسجد کے نواح میں پہنچ گئے۔ دہلی میں مسلمانوں کے اقتدار کی وہ پرعظمت نشانی زمانے کے سرد و گرم کے باوجود اسی شان سے سر بلند تھی۔ جذباتی غلبے کے عالم میں ہمارے قدم اٹھتے رہے، لیکن جب ہم مسجد کے ملحق علاقے میں پہنچے تو مسلمانوں کی زبوں حالی دیکھ کر میری نگاہیں جھکتی چلی گئیں۔ اپنی وضاحت اور لباس سے مسلمان الگ پہچانے جا رہے تھے۔ ہر طرف رونق اور گہما گہمی تھی، مگر بیشتر چہروں پر اسرت و تنگ دستی کی نشانیاں سب تھیں۔ ٹھیلوں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں سے تنگ اور خستحال مکانوں تک ایک ہی کہانی نظر آ رہی تھی۔
شاید وہیں کے کسی تنگ مکان کے فراخ دل مکینوں کی پناہ سے آرک والوں نے اس شخص کو پکڑا تھا جو ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کافی دیر تک اسی علاقے میں گھومتے رہے۔ اسی دوران میں موقع پا کر میں نے غزالہ کو ایک ہوٹل میں بٹھایا اور خود ایک قریبی پبلک بوتھ پر جا پہنچا جہاں سے میں غزالہ پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہوئی تو اول خان اس وقت اپنے گھر پر موجود ہوگا۔ میں نے کارڈ لگا کر اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ دوسری گھنٹی پر مجھے اول خان کی پرسکون ہیلو سنائی تھی جو یکا یک حیران امیز ہو گئی۔ ہیلو، یہ تم بول رہے ہو؟ کہاں ہو؟ شاید فون پر انٹرنیشنل کال ملنے کی مخصوص بپ نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کا دھیان براہ راست میری طرف گیا تھا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ ابھی تو صرف تمہارے فون کی گھنٹی بجی تھی، میں کہاں بولا تھا؟ تو تم کہاں ہو؟ خیریت سے ہو نا؟ اس اضطراری لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ میں وہیں ہوں، سب کچھ ٹھیک رہا تو شاید پرسوں لوٹ آؤں۔ اس گدی سے کہہ دینا کہ اب مجھے فون کرنے کی حماقت نہ کرے۔ اس نے سنگین غلطی کی تھی اور پھر خود ہی سہم گئی۔ وہ ابھی تک پہلے پڑاؤ پر ہے۔ اول خان مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا رہا تھا۔ اس کے لائے ہوئے تحفوں نے ہر ایک کو حیران کر دیا ہے۔ وہاں اس کی زبردست آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ زندگی رہی تو اب ملاقات ہی ہوگی۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ویرا نے میری کے نام سے مجھے فون کر کے واقعی سنگین حماقت کی تھی۔ اسے ایسی غلطی کے عادے سے روکنا ضروری تھا۔ میں نے دہلی کے سیر کے دوران میں موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا، ورنہ ہوٹل سے ایسے کسی رابطے کا تصور ہی محال تھا۔ مزید کچھ وقت اس علاقے میں گزار کر ہم واپس ہو لیے۔ ٹھیلوں اور پھیری والوں کی مخصوص صدائیں دور تک ہمارا پیچھا کرتی رہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جان بوجھ کر اس علاقے میں آئے تھے۔ واپسی میں غزالہ نے کہا، دہلی میں کچھ دن گزار لینے کے بعد اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ چند گنے چنے راستوں کو سمجھ سکوں۔ پھر بھی کرول باغ میں انل کے گھر تک پہنچنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ٹالنے کی کوشش کی ہے، غزالہ نے شکوہ کیا۔ ہماری یہ سیر اس مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی جو اس علاقے میں آرک والوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ شاید اس کی گرفتاری کے بعد ہی آرک والوں نے اپنی اسکیننگ وینز دہلی کی سڑکوں سے ہٹائی ہیں۔ واقعات کی کڑیاں بھی خوب ملتی ہیں، وہ ہلکی سی پھریری لے کر بولی۔ آرک کی گاڑیاں گشت پر رہتی تو گوپال آپ سے اپریٹس پر رابطہ نہ کرتا۔ رابطہ ہوتے ہی آپ نے اسے بر وقت بلا لیا، ورنہ اس بار CSD وغیرہ ضرور راہ کے ایجنٹوں کے ہاتھ لگ جاتی اور ہماری کھالوں میں بھس بھر دیا گیا ہوتا۔ میں نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے واقعات کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ پکڑے جانے والے کو علم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے عطاب کا فیض کس کو پہنچا ہے۔ بھارت کو اپنی طاقت اور تنظیم پر گھمنڈ ہے۔ آپ نے ان کے گھر میں گھس کر راہ اور دوسرے نشانوں پر جو چوٹ لگائی ہے نا، اس پر وہ بلبلا اٹھے ہیں۔ دم کچلے ہوئے خونخوار کتے کی طرح ہر ایک کو پھاڑ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ ان کا زخم تازہ ہے مگر انتقام لینے کے لیے کوئی ہدف سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ بیچارہ نہ پکڑا جاتا تو یہ کھسیانی بلی ابھی تک کھمبا نوچ رہی ہوتی۔ اب تک انہوں نے اپنے تشدد سے اسے زندہ درگور کر دیا ہوگا۔ نریش کے دفتر کی آگ راہ کے ہر افسر کے سینے میں بھڑک رہی ہوگی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، کرتا کوئی اور ہے، اس کا نتیجہ کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا اس سے آپ کے کاموں کا اخلاقی جواز کمزور نہیں ہو جاتا؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، کام کرنے اور نتیجہ بھگتنے والوں کا تعلق ایک ہی فریق سے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے مشن کے حصول کے لیے ہر ایک کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ تم یہ دیکھو کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے ملک کے لیے میدان میں اترا ہوا ہوں۔ جو پکڑا گیا وہ بھی ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے سرشار تھا، مگر اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر تھا، اس لیے پکڑا گیا۔ کیا ان واقعات کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے؟ غزالہ نے کمزور لہجے میں کہا۔ اپنے سیکیورٹی نیٹ ورک کی ناکامی پر وہ کس طرح پردہ ڈال سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم اپنے ہدف کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور وہ اپنے فرض سے غافل تھے۔ گرین کوبرا اور دوسرا ریکارڈ اڑا لینے کے بعد اپنی کارروائی کی پردہ پوشی کے لیے دفتر کو آگ لگانا ہماری ضرورت بلکہ مجبوری تھی۔ ناگر نے ایک ذمہ دار افسر کے بجائے کسی آوارہ سانڈ کسی حرکت کی اور درمیان میں کود پڑا۔ وہ نہ مارا جاتا تو ہم مرتے۔ یہ کسی بھی طرح دہشت گردی نہیں تھی۔ مار کھانے والے یہی کہتے رہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ غزالہ نے دہلی کی سڑکوں پر راستہ طے کرتے ہوئے جان اسمتھ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ امریکی سفارتی افسروں کی بھیڑ میں چھپا ہوا CIA کا وہ خونی بھیڑیا کس قدر موذی اور خون آشام درندہ تھا، جو کراچی میں بیٹھ کر پورے جنوبی ایشیا کے گلے میں امریکی غلامی کا توق پہنانے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ حیرت ہے کہ سرکاری طور پر ابھی تک کسی نے کھل کر پاکستان پر الزام تراشی نہیں کی۔ راہگیروں کی بھیڑ سے نکل آنے کے بعد غزالہ نے کہا، ثبوت کے بغیر وہ کسی کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ اس طرح خود ان کی تحقیر ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ پاکستانی دہشت گرد دہلی آئے، راہ کے دفتر کی تلاشی لے کر آگ لگائی
और लौट गए, मगर राह वाले इनकी पूंछ का बाल भी नहीं पकड़ सके। तो इन्हें किस लिए पाला जा रहा है? जब से हमने अपने दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की थी, हम दोनों को आपस में खुलकर तबादला ख्याल करने का मौका नहीं मिल सका था। होटल पहुंचने तक गजाला आसपास का मैदान साफ पाकर अपने दिल की भड़ास निकालती रही। उसके ज़हन में कुछ खदशे और तहफ़्फ़ुज़ात बाकी थे जो मैंने दलाइल की मदद से दूर कर दिए। जब हम होटल के हदूद में दाखिल हुए तो पिछले वाक़यात के बारे में दोनों की तिश्नगी दूर हो चुकी थी। रात गहरी हो रही थी। होटल में जिंदगी की हरारत आफरी रौनकें अरूज पर थीं। हम दोनों ने वो पूरी शाम पैदल चलते चलते गुजारी थी। गजाला के इमाम पर हम कुछ देर के लिए होटल की लॉबी में टिक गए और उसने वेटर को चाय का आर्डर दे दिया। मुझे और गजाला को होटल के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हमने लॉबी का एक ऐसा गोशा मुंतखब किया था जहाँ ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थीं। वहाँ बैठकर हम आने जाने वालों की नज़रों से महफूज थे, मगर खुद उनका जायज़ा ले सकते थे। बैठने के चंद मिनट बाद ही अचानक मेरी नज़र सुनील पर पड़ी। वो टहलने किसी अंदाज में लॉबी से गुजर रहा था। उसका ये अंदाज बता रहा था कि वो इसी होटल में दाखिल हुआ था और बेफिक्री से एक तरफ चला जा रहा था। इसी वक्त वेटर ने चाय के बर्तन हमारे सामने सजा दिए। सुनील की निगाहों में तजस्सुस या बेचैनी का शायबा तक नहीं था। उसे देखकर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि वो हमें या किसी और को तलाश कर रहा था। वो हमारी निगाहों के सामने लॉबी में नमूदार हुआ और सीधा चलता हुआ एक तरफ गायब हो गया। ये यहाँ क्या करता फिर रहा है? गजाला ने अपने गिरदोपेश का जायजा लेकर मोहतात लहजे में सवाल किया। हम यहाँ हैं इसलिए वो भी यहाँ नजर आ रहा है। इसे अंदाजा है कि हम यहीं कहीं बैठे हुए होंगे। इसने किसी भी किस्म के राब्ते के फुकदान की वजह से दानिस्ता अपनी रुनमाई कराई है। मुझे खुशी है कि आई भी वाले हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। फिर तो होटल से निकलते हुए भी वो हमारे पीछे रहा होगा, गजाला ने हैरत से कहा। इसके नमूदार होने के अंदाज से तो यही जाहिर हो रहा है। मैंने उसके ख्याल की तायद की। हैरत है, मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं चला कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, वो बुड़बुड़ाई। मैं भी बेखबर रहा। हम वक्त गुजारी के लिए निकले थे, कोई खास मकसद नहीं था, इसलिए मैंने आगे पीछे की कोई परवाह नहीं की। ये ना कहें, गजाला ने चाय का एक घूंट लेकर कहा, अगर अभी कोई आकर पूछे कि आपने पब्लिक बूथ से फ़ोन किया था तो आप क्या जवाब देंगे? कोई भी बहाना किया जा सकता है। रास्ते में अचानक मुझे फ़ोन करने का ख्याल आ गया था। मैंने रवा रवी में गजाला की बात उड़ा दी, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आइंदा मुझे मोहतात रहने की ज़रूरत थी। अगर सुनील हमारी बेखबरी में हमारा पीछा कर सकता था तो राह का कोई एजेंट भी कामयाबी से हमारा तहक्कुक कर सकता था। हमें अपना अगला दिन भी दिल्ली में गुजारना था। इसी दौरान में मेरी कोई भी गफलत मेरे सारे किए कराहे पर पानी फिर सकती थी। हमको हर सूरत में राह के भीड़ियों से अपना दामन बचाए रखना था। चाय खत्म करके हमने लॉबी छोड़ दी और अपने कमरे की तरफ हो लिए। दिल्ली की जामे मस्जिद के इलाके की सैर के दौरान में हम शिकम सेर हो चुके थे। खाने की कोई हाजत महसूस नहीं हो रही थी। गजाला ने नीची आवाज़ के साथ टेलीविज़न ऑन कर दिया और लिबास तब्दील करने में मसरूफ़ हो गई। टेलीविज़न की नशरियात में पिछले वाक़यात की गहरी बाज़गश्त मौजूद थी। खबरों में तस्दीक कर दी गई थी कि रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला शख्स है भारतीय शहरियत का झूठा दावेदार था। तफसीली बाज़पुरस के नतीजे में ये बात सामने आ गई थी कि माजी में वो भारत के किसी शहर में नहीं रहा था। उसके बचपन और लड़कपन के शनासा नहीं थे। वो सख्ती से अपने बयान पर अड़ा हुआ था, मगर भारतीय हुकाम अपने तौर पर उसकी सही शहरियत का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी मसहरी के ऊपर फॉल्स सीलिंग के दोनों शगाफों के पीछे पीछे छुपे हुए कैमरे शायद बेदार थे और हम सोने की तैयारियों में मसरूफ थे। बिस्तर पर दराज होने के बाद वक्त गुजारने के लिए हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने रिमोट कंट्रोल से टेलीविज़न बंद किया। गजाला ने कमरे की रोशनियाँ गुल कर दी। वो शहर की सैर में शायद ज़्यादा थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चली गई।